بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسا لفظ جو 15 مختلف معنی دیتا ہے، یعنی 15 میننگ ہیں اس کے؟ جی ہاں، صرف ایک لفظ لیکن اس کے اندر چھپے ہیں کئی راز۔ اگر آپ عربی نہیں بھی جانتے تب بھی صرف ماں، یہ لفظ ماں یعنی اس کے معنی کو سمجھ کر قرآن کی زبان کو ایک نئی قربت کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب بھی آپ قرآن میں ماں کا لفظ دیکھیں گے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی عربی کی سمجھ بوجھ کو مزید گہرا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں ماں کب نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور ماں کب کیا کے میننگ میں آتا ہے، اور ماں کب جو کچھ کے میننگ میں آتا ہے۔ تو یہ سارے میننگ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ماں استعمال ہوا ہے نہیں کے میننگ میں، یعنی نافیہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں یہ موجود ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ یہاں ماں نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، سمجھے آپ؟ تو ماں کا مطلب نہیں، ایک تو آپ اسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ دوسرا ماں موصولہ کے میننگ میں آ رہا ہے، کیا مطلب؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ اور جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ تو یہاں ماں ایک رابطہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تو اسے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 3 ماں جو کچھ کے معنی میں آیا ہے، یعنی ماں موصولہ۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سورۃ النحل آیت نمبر 53 میں، اور جو کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو یہاں پر جو ماں ہے یہ جو کچھ کے معنی میں آیا ہے، اسے ذہن نشین کر لیجیے آپ۔ پھر اس کے بعد ماں جو ہے وہ استفہامیہ کے میننگ میں آیا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 میں ہے نا، اور اے موسیٰ علیہ السلام یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہاں ماں جو ہے وہ سوال کے لیے آیا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تو آپ نے اسے بھی ذہن میں رکھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں جو ہے وہ تعجبیہ کے میننگ میں ہے، یعنی تعجب پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ کتنا؟ اس میننگ میں آیا ہے ماں۔ تو قرآن میں کہاں آیا ہے؟ فما اصبرهم علی النار، سورۃ البقرہ آیت نمبر 175۔ تو یہ آگ پر جانے کے لیے کتنے صبر والے ہیں۔ تو یہاں ماں حیرت اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ آیا ہے تعجب کے میننگ میں ماں۔ پھر اس کے بعد ماں آیا ہے کافیہ کے میننگ میں، ہی یا ہے کے میننگ میں، جیسے انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات میں ہے آیت نمبر 10 میں، کہ مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر ماں جو ہے وہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، مطلب یہی حقیقت ہے۔ کتنا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یہاں پر۔ پھر اس کے بعد ماں جو ہے وہ ظرفیہ کے میننگ میں آیا ہے، جیسے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، سورۃ سجدہ آیت نمبر 14 میں، بس اب مزہ چکھو کیونکہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ یہاں ماں وقت کے بیان کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو ماں جو ہے یہ وقت کے بیان کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جب تم نے بھلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ماں جو ہے وہ نا یا ہی یعنی حرف زائد کے طور پر استعمال ہوا، جیسا کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، سورۃ النجم آیت نمبر 28 میں ہے، نہ اس کے پاس اس کا کوئی علم ہے نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس۔ تو یہاں کیا ہوا کہ یہاں ماں جو ہے وہ جملے کی نفی کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی نہ اس کے پاس کوئی علم ہے نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس، یعنی جملے کی نفی کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ماں ہے وہ کیوں کے میننگ میں استعمال ہوا ہے، کیا مطلب؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ ترجمہ کیا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو یہاں ماں جو ہے وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی کیوں کے، تو سببیہ کہیں گے، بسبب یعنی کسی سبب کی وجہ سے آیا ہے، تو یہاں ماں سبب کے میننگ دے رہا ہے، یعنی سببیہ ماں ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر تمیزی کے میننگ میں آیا ہے، یعنی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو النازعہ نمبر 13، پس وہ تو بس ایک زوردار آواز ہوگی۔ تو یہاں ماں کسی چیز کی مقدار یا شدت کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی جتنا یا جتنی مقدار، تو مقدار کے میننگ میں آیا ہے، کسی چیز کی مقدار یا شدت کو، اس کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر ماں استعمال ہوا ہے۔
پھر آگے ما موصول خاص کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی جس چیز کو، کیا مطلب، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، سورۃ البروج آیت نمبر 8 میں ہے، انہوں نے ان سے بدلہ صرف اس بات پر لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، یعنی اصحاب اخدود کا واقعہ جو ہم سورۃ البروج میں پڑھ چکے ہیں، ان کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، تو ظالم بادشاہ نے جب وہ کیا تھا، تو ہم واقعہ یہ پڑھ چکے ہیں پورا کا پورا۔ تو یہاں کیا ہوا، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، تو انہوں نے ان سے بدلہ صرف اس وجہ سے لیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، تو یہاں ماں کسی مخصوص چیز کی نشاندہی، یعنی اس وجہ سے بدلہ لیا تھا، تو یہاں ماں جو ہے مخصوص چیز کی نشاندہی کے لیے آیا ہے، تو آپ نے اسے ذہن نشین کر لینا ہے کہ ماں موصولہ خاص کے لیے آیا ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ماں آیا ہے اگرچہ، اگر یا شرط یا میننگ میں آیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها، قرآن میں ہے نا، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں، یہاں ماں کسی شرط کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی یہ بات نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں، یعنی جو صبر کرتے ہیں، کسی شرط کی بات کے طور پر اس کو لیا گیا، یعنی اگر کے میننگ میں آیا ہے ماں، یہاں پر شرطی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ماں آیا ہے حصر کے لیے آیا ہے، یعنی یہی تو ہے، یہی ہے، تو کیا مطلب، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں، آیت نمبر 11 میں پڑھ چکے ہیں اس پچھلے تفسیر کے لیکچر میں۔ تو یہاں ماں جو ہے حصر اور تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی بس یہی تو ہے، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا نا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، تو کیا کہتے تھے، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے، ہم فساد تو نہیں چاہتے۔ تو یہاں پر انما نحن مصلحون کس میننگ میں آیا، بس یہی ہے، یعنی حصر اور تاکید کے میننگ میں آیا ہے، یہی تو ہے۔ پھر اس کے بعد ما محض یعنی تاکیدی کے مطلب میں آیا ہے، کیا مطلب، سورۃ المحمد میں ہے نا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے۔ یہاں ما جو ہے محض ایک حقیقت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یعنی دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ تو یہاں ماں کے میننگ محض تاکیدی ہیں، یعنی ایک حقیقت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ 15 اور آخری میننگ ماں کا نفی کے لیے آیا ہے، یعنی نفی عام، جس طرح لا الہ الا اللہ ما لنا من الہ غیر، سورۃ الاعراف میں ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارا کوئی معبود اس کے سوا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں ماں مکمل نفی کے لیے آیا ہے، ما لنا من الہ غیر، ہمارا کوئی معبود اس کے سوا ہے ہی نہیں، all credit goes to اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ماں یہاں پر مکمل نفی کے لیے آیا، یعنی کوئی چیز نہیں۔ تو ماں عربی زبان میں بہت اہم اور وسیع استعمال ہوا ہے، اس کے 15 معنی مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو بعض اوقات یہ نفی کے لیے، بعض اوقات سوال یا تعجب کے لیے، اور کبھی کبھار کسی چیز کی وضاحت کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ماں کے استعمال پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔